ولی کامل صوفی شاعر مجاہد توحید حضرت بابا چلاسی رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت تھے جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، جن کی گفتگو میں اخلاص اور توحید کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور جو اپنے وقت کے ولی کامل صوفی شاعر اور دین کے عظیم مجاہد کہلاتے تھے۔ مولانا غلام النصیر الدین المعروف بابا چلاسی گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقے چلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف علمی مراکز کا سفر کیا۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف اور شینا، فارسی، عربی اور اردو زبان میں شاعر بھی تھے۔ بابا چلاسی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ توحید اور سنت کی دعوت میں گزارا۔ وہ جماعت اشاعت التوحید و سنت سے والہانہ محبت رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پاکستان میں یہی جماعت ہے جو توحید اور قرآن کو خالصتاً بیان کرتی ہے۔ ایبٹ آباد میں ایک بابا ہے، بابا چلاسی، بہت نیک آدمی اور عالم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے علم کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے معلوم ہوتا ہے زمین سے چشمہ ابل پڑا۔ میں ایک مرتبہ اس کے پاس گیا، مجھے کسی نے بتایا وہ بڑا نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی عمر 65 یا 70 سال کے قریب ہوگی، تو میں وہاں ایبٹ آباد میں ایک دوسرے عالم ہے مولانا شفیق الرحمان صاحب، میں ان کو ملنے کے لیے چلا گیا، تو وہ کہنے لگے میری عمر 85 سال ہے تو میں ہالے بچہ سا تو میں اس انہیں ہی ویکھیا۔ تو مجھے کسی نے کہا یہ تو 100 سال سے اوپر ہے، لیکن وہ مجھ سے جتنی دیر گفتگو کرتے رہے بالکل نوجوانوں کی طرح گفتگو کرتے، اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے انہیں کوئی تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ سرگودا میں ایک عالم ہوتے تھے مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے توحید پر ایک کتاب لکھی تھی، میں نے وہ کتاب پڑھی تھی تو وہ بہت اچھی کتاب تھی۔ میں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے کہ سرگودا میں وہ حضرت نیلوی صاحب تھے، میں نے کہا میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو وہ کہنے لگے گجرانوالہ میں ایک مولانا قاضی شمس الدین ہوتے تھے، میں نے کہا میں نے ان سے حدیث پڑھی۔ تو مجھے کہتا ہے لگتا ہے آپ اچھے عالم ہوں گے، نام سنا نیلوی صاحب کا اور ان کا؟ تو وہ علم جو اس کے پاس ہے قرآن کا، مثنوی کا، حدیث کا، حدیثیں پڑھتا ہے، عربی عبارت پڑھتا ہے، خوبصورت پڑھتا ہے، نیک آدمی، لیکن میں نے بیعت نہیں کی اس کی۔ میں نے کہا میں پھر آؤں گا، ایک دفعہ میں نے ملاقات کر لی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میری ملاقات ہوئی، میں پھر آؤں گا۔ بندہ وہ نیک ہے، بیعت کا انکار نہیں ہے۔ ان کے علمی کمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی امام بخاری اور محدثین کے اقوال پر بھی علمی نقد فرمایا کرتے۔ یہ ان کی جرأت رندانہ اور تفرد کی ایک جھلک تھی۔ بابا چلاسی کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسے جلیل القدر علماء بھی ان سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے۔ کہ بابا چلاسی جو تھا دو چیزوں میں انتہائی مضبوط تھا۔ ایک اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، وہ جمہوری دجالی اور طاغوتی نظام کو کفر سمجھتا تھا، اور دوسرا یہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں للڑ حضرات، ان کو پکا مشرک سمجھتا تھا، اور جو مولوی ان للڑوں کو اپنے جیسا اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو وہ بابا کی تعزیت سے تھوڑا اجتناب فرمائیں۔ تو سوچیں بھائی بابا جو تھا، بابا چلاسی، وہ للڑ حضرات کو جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، جو اعادہ روح کے قائل ہیں، ان حضرات کو ابو جہل کی طرح پکا مشرک سمجھتا تھا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اس کا وہ دائی تھا اور اس کا یہ مذہب تھا۔ دوبارہ انتہائی نیک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور آپ کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی والے، وہ بھی اس جیسا آدمی بھی بابا کے پاس جایا کرتا تھا۔ بابا کے پاس وہ گیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا تھا ایک موقع پر کہ یہ جو بزرگ ہیں نا قبروں والے، ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو بابا نے یہ مسئلہ ان کو سمجھایا، لیکن سمجھایا ذرا پریکٹیکل انداز میں۔ مفتی صاحب تشریف لے گئے تو تقی صاحب کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا ملاقات کے لیے، انہوں نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا ان کو تھوڑا سا ویٹ کرو، انتظار کرو۔ پھر حضرت بابا نے وہاں پر پیغام بھیجا اس کو کہ آپ کا تو یہ نظریہ ہے کہ قبر والوں سے، مردوں سے فیض حاصل کر سکتے ہو، میں بھی زندہ ہوں، تو بھی زندہ ہے، ساتھ والے کمرے میں ذرا فیض حاصل کر کے چلا جا۔ جب زندہ مولوی زندہ سے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر فیض نہیں حاصل کر سکتا تو وہ مردہ جس بیچارے کے سگنل ہی کوئی نہیں، اس سے فیض کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو بابا ایک بڑا پکا آدمی تھا، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
وہ بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے بھی بے خوف ہو کر حق بات کہہ دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے میاں نواز شریف کو نصیحت لکھی مگر کہا کہ پرانے بادشاہ نصیحت پر رویا کرتے تھے، آج کے حکمران شاید پڑھنے کی بھی زحمت نہ کریں۔ اخلاص و خیرخواہی، تواضع، متانت اور دین کے لیے بے لوث جد و جہد آپ کی نمایاں صفات تھیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر کے آخری حصے تک بھی آپ کی قوت عمل اور عزم جوانوں سے بڑھ کر تھا۔ اب تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب میں ہم پہچانیں گے تو اب فائدہ کیا ہوگا؟ اب کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں ہم نے آپ سے کیا استفادہ کیا، آپ کی کتابوں سے کیا استفادہ کیا۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا کہ یہ زمانے کا رومی ہے۔ لوگ انگریز بھی رومی کو جانتے ہیں، انگریز بھی رومی کو جانتے ہیں۔ اور آج سے 7 سال پہلے کی بات مجھے یاد ہے، اخبارات میں نے پڑھا کہ امریکہ میں کتابوں کی جو سالانہ نمائش لگتی ہے کتابوں کی اسٹائل، تو مثنوی مولانا رومی کے انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور ہندوستان میں انگریز آ کر کے بات سے بات نکالنا، بات کی گہرائی تک جانا کہ مولانا رومی کا شیبہ تھا۔ اور علامہ نواز شاہ کشمیری جیسے انسان بھی وہ کہتا ہے جنت اور جہنم کو، مبدا اور معاد کو میں بخاری اور قرآن سے سمجھ نہ سکا، مولانا رومی سے میں نے سمجھا۔ لیکن ہمارے شیخ ہے مفتی عبدالحفیظ صاحب یہاں موجود ہیں، مولانا یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہ، بڑے ادیب ہے، بڑے ادیب ہے، بلوچ ہے، میرے عزیز ہے، بہت غضب کا ذہین آدمی ہے۔ کہتے مولانا منظور لوگ مولانا رومی کو روتے ہیں لیکن چلاسی رومی سے بھی بڑا آدمی۔ جی ہاں، جو لوگ جاننے والے ہیں وہی جانتے ہیں۔ میں نے اشعار کے پڑھا، مشو سردار با سردار دارست مجو دینار با دینار نارست منم بیمار عشق از من گریزن ہما یاراں کی با بیمار و مارست۔ اب آپ کو سناؤں، ترجمہ کروں، میرا رسی میں پڑ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پورا قصیدہ میں نے گاڑی میں نے مولانا افشانی صاحب کو سنایا، وہ چونکہ خود ایک ادیب ہے، سناتے ہوئے افشانی صاحب جھکے، سر جھکیا کہنے لگے مولوی منظور اللہ کی قسم یہ اشعار الہامی ہے، یہ کسی عام انسان کی کہنے لگے کہ یہ الہامی ہے، یہ الہامی اشعار ہے۔ انہی کی وصیت کے مطابق ان کا نماز جنازہ مفتی مجتبیٰ عامر صاحب نے پڑھایا، وہی شخصیت جن پر کبھی بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ دراصل اللہ کی شان ہے کہ عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آخری وقت آ گیا، ایک ایسا وقت جب صوفی شاعر عارف باللہ اور ولی کامل نے اس دنیا سے رخصت لے لی اور ملت اسلامیہ ایک عظیم سرمایہ سے محروم ہو گئی۔ بابا چلاسی کی علمی، ادبی اور روحانی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ دنیا کی حقیقت پر شاعر کہتا ہے، اگر دنیا ہمیشہ کے لیے کسی کو باقی رکھتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ زندہ رہتے۔